السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، ہمارا موضوع ہے کہ جہنم کے خوفناک مناظر۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں جڑے رہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کی عبادت کریں، اس سے خوف کھائیں اور اپنی عظمت اور کبریائی پر دلالت کرنے والے دلائل ظاہر فرمائیں، تاکہ لوگ اس کی شان کے اعتبار سے خوف اور وحشت کا اظہار کریں اور ان کے لیے اپنے عذاب کی سختی اور دوزخ کے حالات ذکر کیے جس کو اس نے اپنے نافرمان کے لیے تیار کر رکھا ہے، تاکہ اس کے ذریعے نیک اعمال میں قوت حاصل کریں۔ اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مبارک یعنی قرآن پاک میں دوزخ کو بار بار ذکر فرمایا اور جو کچھ اس میں اپنے دشمنوں کے لیے عذاب اور سزائیں تیار کی ہیں ان کا ذکر بھی بار بار فرمایا، اور اس کا بھی جس پر دوزخ مشتمل ہے، جیسے کہ زقوم، گلے میں پھنس جانے والا کھانا، جلتا ہوا پانی، زنجیر، بیڑیاں اور وہ جو چیزیں بڑی ہولناک ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے خوف اور تقوی کی طرف اور جس کا حکم دیا اور جس کو پسند کرتا ہے اور رضا حاصل ہوتی ہے ان کی ادائیگی کی طرف دعوت، اور جن چیزوں سے روکا ان کو ناپسند کیا یعنی ان سے اجتناب کا حکم دیا۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اور ڈر کر شہوات اور معاصی سے بچتا رہتا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد مشہور تابعی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ہر نفس جو کچھ کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، بس جس شخص نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ اور انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ اس آیت میں وہ شخص مراد ہے جو گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے پیش ہونے کو یاد کر کے اس گناہ کو ترک کر دیتا ہے، اور ان سے یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ کو یاد کر کے اس گناہ کے کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طلحہ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور اس کے فرض کیے ہوئے احکام ادا کیے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ حضرت یزید بن عبداللہ فرماتے ہیں، ہم ذکر کیا کرتے تھے کہ دوزخی وہ ہے جسے اللہ کا خوف اس کو گناہ کرنے سے نہ روکے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں، خوف کی طرح اللہ کی اور کوئی عبادت نہیں کی گئی۔ حضرت ابو سلمان فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی بات اللہ عز و جل کا خوف ہے، اور ہر وہ دل جس میں خوف خدا نہ ہو وہ دل تباہ ہے۔ حضرت وہب بن الوالد نے فرمایا، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے خوف کی مثال جس میں انسانی میں بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ اللہ کے خوف کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی جگہ سکونت یزید پر ہو، جب تک وہ رہے گا، کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ رہے گا اس گھر کی تعمیر کرتا رہے گا، اور جب اپنے گھر سے نکل جائے گا اور دوسرے لوگ آ کر رہنے لگیں گے جو مالک مکان نہ ہو، یہ گھر خراب ہوگا۔ بس اسی طرح سے خوف خداوندی ہے، جب تک انسان کے جسم میں یہ خوف خدا رہے گا اس کے جسم کی تعمیر بھی ہوتی رہے گی، اور جب خوف خدا جسم سے علیحدہ ہو گیا تو یہ برباد ہو گیا۔ جیسا کہ ایک گزرنے والا لوگوں کی ایک مجلس سے گزرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت برا ہے، تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے، تو نے اس میں کیا عیب اور گناہ دیکھا؟ وہ کہتا ہے، ہم نے اس میں کوئی عیب اور برائی نہیں دیکھی، بس ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جبکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خوف خداوندی اس کے جسم سے دور ہو چکی ہوتی ہے، اور جب ان کے پاس سے وہ آدمی گزرتا ہے جس میں خوف خدا موجود ہے، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں کہ تم نے اس میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، ہم نے اس میں کچھ نہیں دیکھا، بس ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کو حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ خوف امید سے افضل ہے، جب تک کہ انسان صحت مند ہو، اور جب موت کا وقت ہو تو پھر امید افضل ہے۔ حضرت ابن مبارک سے 2 آدمیوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ ایک ان میں سے ڈرنے والا تھا اور دوسرا جہاد میں شہید ہوا تھا۔ فرمایا، میرے نزدیک ان میں سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو ان میں سے زیادہ خوف خدا
رکھنے والا ہو۔ دیکھیے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بندوں کو جہنم سے کس طرح ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند خوار اور مضبوط قوی فرشتے متعین ہیں کہ نہ وہ کسی پر رحم کریں گے نہ کوئی ان کا مقابلہ کر کے بچ سکے، جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ پھر جہنم کی آگ کی شدت کا ذکر فرمایا اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جو اس جہنم کا مستحق ہوگا وہ کسی زور، طاقت یا حجت یا خواہش مند یا رشوت کے ذریعے ان فرشتوں کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا جو جہنم پر مسلط ہیں، جن کا نام زبانیہ ہے۔ لفظ اہلکم، اہل و عیال سب داخل ہیں، ابھی بتایا نا، جن میں بیوی، اولاد، غلام، باندیا سب داخل ہیں، اور بعید نہیں کہ ہم وقتی نوکر چاکر بھی غلام باندیوں کے حکم میں ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہی کی پابندی کریں، مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو، اور جن کاموں کو کرنے کا تم کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کو حکم کرو، تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ دیکھیے اللہ عز و جل نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک روز اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت کیا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دل پر دست مبارک رکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلال یہاں سے کاٹے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر دست مبارک رکھا، وہ دھڑک رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، اے نوجوان کو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھا، پھر آپ نے اسے جنت کی بشارت دی۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے جگہ جگہ جہنم سے لوگوں کو ڈرنے کی اور بچنے کی ہدایت کی ہے۔ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور تیار کر رکھی ہے یا تیار رکھی ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اس آگ سے بچو جو دراصل کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور سورۃ اللیل ہے، اور میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے، یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مدثر کی آیت ہے، اور وہ دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے تاکہ وہاں کے عذاب کو سن کر ڈریں۔ بالتحقیق قسم ہے چاند کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشنی ہو جائے کہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بڑا ڈراوا ہے، یعنی تم میں جو خیر کی طرف آگے بڑھے اس کے لیے بھی، یا جو خیر سے پیچھے ہٹے اس کے لیے بھی۔ دیکھیے حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جماعت مسلمین، تم اس شے میں رغبت رکھو جس سے اللہ نے تمہیں خوف دلایا ہے، اور جہنم سے بھی ڈرو، کیونکہ اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو تم پر شیریں کر دے، یعنی میٹھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو تم پر بدمزہ کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلا شبہ میری اور میری امت کی مثال ایسی آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، بس جانور اور پتنگے اس میں گرنے لگے، بس میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے دامن سے پکڑ رہا ہوں اور تم اس میں دڑا دڑ گرتے جا رہے ہو۔ اب جہنم سے ڈرنے والوں کی ان کے رب سے کیا مناجات ہے؟ قرآن کریم میں ہے، بلا شبہ آسمان کے اور زمین کے بنانے میں اور یک بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل توحید کے موجود ہیں اہل عقل سلیم کے استدلال کے لیے، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے بیدار ہونے میں
اپنی قوت عقلیہ سے غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس مخلوق کو لایانی پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو لایانی پیدا کرنے سے منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیں۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، اور ایسے بے انصافوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے، کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بہتر ہو ان مذکورہ چیزوں سے؟ تو سنو، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک کی حقیقی کے پاس ایسے باغ ہیں، یعنی بہشت، جن کے پائے میں نہریں جاری ہیں، ان بہشتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں کے حال کو، اس لیے ڈرنے والوں کو یہ نعمتیں دیں گے۔ آگے ان ڈرنے والوں کی بعض تفضیل صفات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آمین، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ دوسری آیت ہے سورۃ الفرقان کی، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کی ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کہتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ اپنا یہ طرز رکھتے ہیں کہ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں، اور جو دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کی عذاب کو دور رکھیں، آمین، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ دیکھیے، بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کو خوف جہنم نے ہنسنے سے روک دیا۔ حضرت غزوان، ان کے پڑوس میں آگ لگ گئی، یہ اسے بجھانے چلے گئے، بس ایک شرارہ ان کی ایک انگلی کو لگ گیا تو فرمایا مجھے دنیا کی آگ نے بہت تکلیف دی ہے، قسم با خدا مجھے اللہ تبارک تعالیٰ ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھے گا، حتیٰ کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے یا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور حضرت جبریل بھی آپ کے ساتھ تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گرنے کی آواز سی سنی، تو جبریل سے فرمایا، اے جبریل، یہ گرنے کی آواز کس چیز کی ہے؟ تو جبریل نے بتایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ نے جہنم کے کنارے سے چھوڑا تھا، جو اس میں 70 سال تک کے گرتا رہا، وہ اب جا کر اس کی تہ کو پہنچا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہنسے، فقط تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا، جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج گرہن ہوا تو میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے آج کے روز کی طرح کبھی بھی اس سے زیادہ خوفناک منظر نہ دیکھا۔ اس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم لوگوں کے سامنے کر دی جائے تو جو بھی دیکھے گا مر جائے گا۔ اسی طرح کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور نے خطبے میں فرمایا کہ دو عظیم چیزیں جنت اور جہنم کو نہ بھولنا، پھر آپ رو پڑے اور آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے آپ کی داڑھی مبارک کے دونوں جانبوں کو تر کر دیا، یعنی رونے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تمہیں آخرت کے متعلق اتنا علم ہو جتنا میں جانتا ہوں تو تم خوف کے مارے قبروں میں چلے جاؤ اور اپنے سروں پر مٹی ڈال لو۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو دھوپ میں نماز پڑھتا تھا، حتیٰ کہ کالا سیاہ ہو گیا اور رنگ بدل گیا۔ اس کے قریب سے ایک انسان کا گزر ہوا تو اس نے کہا، یہ تو ایسا ہے کہ گویا آگ سے جلا دیا گیا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اس کی حالت دوزخ کی یاد کی وجہ سے تھی، اگر اسے دیکھ لیتا تو کیا کیفیت ہو۔ اللہ نے انسانوں، جنوں اور فرشتوں کو جہنم سے خوف دلایا، ہمیں چاہیے یعنی انسان اور جنات دوزخ سے ڈرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو نافرمان جن و انس کے لیے پیدا فرمایا ہے۔
اور انہی سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ میں ہی رہنے کے لیے پیدا کیے، جن کے دل ایسے ہیں جن سے حق نہیں سمجھتے، جو کہ اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نظر استدلال کے طور پر کسی چیز کو نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے حق کو نہیں سنتے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی ہے کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے یعنی دونوں سے بھروں گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس روز اللہ تبارک تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے کہ اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا، اور جو انسان ان شیاطین جن کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی اقرار کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، آپ صحیح فرماتے ہیں، واقعی ہم میں ایک نے دوسرے سے اس ضلال و اضلال کے باب میں نفسانی فائدہ حاصل کیا تھا، اور ہم اپنی اس معین میعاد تک کہ آپ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے معین فرمائی، یعنی قیامت آ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کفار یعنی جن و انس سے فرمائیں گے کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس میں ہمیشہ ہمیش کو رہو گے، کوئی نکالنے کی سبیل یعنی راستہ و تدبیر نہیں، ہاں اگر خدا ہی کو نکالنا منظور ہو تو دوسری بات ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، اور ہم میں بعض تو مسلمان ہو گئے اور بعض ہم میں بے رہا، سو جو مسلمان ہو گیا انہوں نے تو بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور جو بے رہا ہیں وہ دوزخ کے ایندھن ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم جن اور انس پر آگ کے صاف شعلے اور دھواں ملے ہوئے شعلے چھوڑے جائیں گے، پھر تم بدلہ بھی نہیں لے سکو گے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور رنگے ہوئے چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس دن کسی آدمی سے اور نہ جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، پھر ان کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اس سورہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے پڑھا اور اس کی تبلیغ کی، کیونکہ یہ ان کی پیدائش، موت، جی اٹھنے اور ان کی جزا و سزا پر مشتمل۔ دیکھیے، تمام مخلوقات میں فرشتوں کی مخلوق ایسی ہے جو معصیت کے مرتکب نہیں، تو گویا کہ اس اعتبار سے یہ باقی تمام مخلوقات سے اشرف ہے نا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی معصیت پر جہنم سے ڈرایا، جس سے انسان کو بھی تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان میں سے جو فرشتہ بالفرض یوں کہے گا کہ نعوذ باللہ، خدا کے علاوہ میں معبود ہوں، تو ہم اس کو جہنم میں سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، کیا بات ہے، میں نے میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنستے۔ حضرت ابو عمران الجونی نے مرسلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جبرائیل، تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا، اے محمد، کیا آپ نہیں روتے؟ جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھیں اس خوف سے خشک نہیں ہوتی کہ میں اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور وہ مجھے اس میں ڈال دے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عمران فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر جھکائے غمگین حالت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے ان کو فرمایا، اے جبرائیل، کیا بات ہے؟ میں تمہیں غمگین دیکھتا ہوں۔ عرض کیا، میں نے جہنم کی ہوا کا ایک تیز جھونکا دیکھا ہے، اس کے بعد سے میری طرف میری رونق نہیں لوٹی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل ایسے وقت میں آئے جس میں پہلے نہیں آتے تھے، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا بات ہے، میں تمہیں اڑے ہوئے رنگ میں دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا، میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کے بھڑکانے والے پاپیوں کو جہنم کے بھڑکانے کا حکم نہیں فرمایا۔ فرمایا، اے جبرائیل، مجھے جہنم کا حال بتا۔ انشاءاللہ ہم جہنم کا تھوڑا تھوڑا
اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے جو اس احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بس کافی ہے۔ یہ ہم آپ کو لاسٹ کی بات بتاتے ہیں کہ میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل تم روتے ہو حالانکہ تم اللہ کے نزدیک اپنے اس درجے پر ہو جس پر اب ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا میرے لیے کیا ہے، میں کیوں نہ روؤں، میں تو آپ سے زیادہ رونے کا حقدار ہوں۔ شاید میں اللہ کے علم میں اس حال پر نہ ہوں جس پر آپ ہوں، میں نہیں جانتا، شاید میں بھی اس میں مبتلا کیا جاؤں جس میں ابلیس کیا گیا جبکہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور میں نہیں جانتا شاید میں اس میں مبتلا کیا جاؤں جس میں ہاروت اور ماروت مبتلا کیے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رو پڑے اور بہت دیر تک کے روتے رہے، حتیٰ کہ انہیں پکارا گیا اے محمد، اے جبرائیل، اللہ نے تم دونوں کو معصوم بنایا ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرو۔ پھر جبرائیل چلے گئے اور حضور چل پڑے، کیا کہہ رہے ہیں، جبرائیل بھی چلے گئے اور حضور بھی چل پڑے، یہاں تک کہ آپ انصاری قوم کے پاس سے گزرے جو ہنس رہے، تو آپ نے فرمایا تم ہنس رہے ہو جبکہ جہنم تمہارے پیچھے ہے، اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، تم اچھے کھانے نہ کھاتے اور دشوار پہاڑوں کی طرف نکل کر اللہ عز و جل سے پناہ طلب کرتے۔ بس اس وقت آواز دی گئی کہ اے محمد میرے بندوں کو نا امید نہ کرو، میں نے آپ کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، سخت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال پر قائم رہو اور دوسروں سے مل کر رہو۔